إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ محترم حضرات، ماں اور بہنوں، دوستوں، عزیزوں، چھوٹے بچوں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ جمعے کے دن ہر خطیب منبر پر جب چڑھتے ہیں، واعظ، بیان کرنے والے جو بھی ہیں، تو خطبہ حاجہ ضرور پڑھتے ہیں۔ یہ خطبہ حاجہ ہے جو آپ اور میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے سن رہے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا، ابھی کسی کو ہم بولے آپ بھائی پڑھیے تو پڑھ بھی دیں گے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، یہ خطبہ بھی یاد ہو گیا ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خطبہ جو ہم سنتے ہیں، کبھی آپ نے ضرورت محسوس کی کہ چلو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا خطبہ ہے جو ہر خطیب ممبر پر چڑھ کر پڑھتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ان الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ نحمدہ ونستعینہ کا کیا معنی ہے؟ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو مکے کے اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں، مکے میں لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ تو مکے سے دور کسی بستی سے ایک آدمی آتا ہے، غماد یا غمام جسے کہتے ہیں، اس کا نام ہے، وہ آسیب اتارتا ہے، جن اتارتا ہے۔ تو وہ مکہ آئے تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو سارا مکہ گھومو، عمرہ کر لو، طواف کر لو، کعبۃ اللہ میں جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو محمد ہیں ان کے بازو میں نہیں بیٹھنا، ان کے باتیں نہیں سننا۔ کیا ہوگا یہ کہ ان کے اوپر پاگل پن سوار ہے، آسیب سوار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں افیکٹ ہو جائے۔ تو امام بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چلو، امام الازدی کہتے ہیں کہ چلو میں نے سوچا کہ چلو ایک مرتبہ آزما ہی لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر کہا کہ میں قبیلہ از سے آیا ہوں اور لوگوں نے بتایا کہ آپ کے اوپر شیطان یا جن سوار ہے، اگر آپ کہہ دیں تو میں علاج کروں۔ تو لمبی تقریر انہوں نے کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا آپ کی بات ختم ہو گئی؟ بولا کہ ہاں میری بات ختم ہو گئی، چلو میں اب سناتا ہوں، سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجہ پڑھا، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، سارا خطبہ حاجہ پڑھا۔ انہوں نے سارا خطبہ حاجہ سنا، سننے کے بعد کا اعد علی مرہ، اور ایک بار ذرا پڑھو، اور ایک بار مجھے ریپیٹ کر کو سناؤ۔ چلو اور ایک بار اللہ کے نبی نے پڑھا۔ اچھا اور ایک بار پڑھنے کے بعد کہا اعد علیہ، کہا کہ اور ایک بار تیسری بار مجھے پڑھو۔ تیسری بار جب پڑھا تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دیکھا آپ، ایک انسان ہے، بستی میں رہتے ہیں، قبیلے از کے ہیں، مکہ آئے ہیں، وہاں کوئی سالوں محنتوں کی ضرورت نہیں پڑی، صرف خطبہ حاجہ انہوں نے سنا، اللہ کے نبی کی زبان سے سنا، زبان رسالت سے سنا، اور زبان سے کلمہ نکل گیا۔ جو علاج کرنے کے لیے آئے تھے ان کا علاج ہو گیا، حالانکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج کرنے کے لیے آئے تھے، وہ خود ان کا علاج ہو گیا۔
دوستو عزیزو، یہ خطبہ حاجہ ہے جو ممبر پر ہمیشہ آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے. جب آپ کا نکاح ہوا یا ہوگا تو تب بھی یہی پڑھا جائے گا. تو کبھی کوشش کریں کہ اسے ترجمے کے ساتھ سنیں کہ آخر اس میں ہے کیا باتیں، کیوں اسے اتنی توجہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. میں نے قرآن مجید کی مختصر سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور میں نے کتاب پڑھی علاج الہموم من نبی المعصوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غموں اور دکھوں کا علاج بتایا ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، سب سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دنیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو ہم نے دکھی پیدا کیا ہے. تو دنیا دل لگانے کی تو جگہ نہیں ہے، یہ تو دکھوں کی آماجگاہ ہے. دنیا کا یہ اصول ہے کہ دنیا تھوڑی دیر کے لیے ہنساتی ہے تو بہت دیر رلاتی ہے. دنیا کچھ دیتی ہے تو بہت ساری چیزیں چھین لیتی ہے. دنیا میں بہت ساری مصیبتیں ہیں جو انسان کو اپنے گھیرے میں لیتی ہیں. کسی کو بیماریوں کا دکھ درد ستاتا ہے، بیماریوں کو لیے وہ تڑپتا ہے. کسی کو اپنے رشتہ دار کی کسی کی موت رلاتی ہے، اس کا دکھ اور غم اور درد رلاتا ہے. کسی کو اپنے گزشتہ گناہوں کے پاپ یاد کر کے کوئی روتا ہے کہ کیسے کیسے گناہ میں نے کیے ہیں. وہ گناہوں کا خوف، ان گناہوں کا ڈر ناک کی طرح اسے ڈستا ہے. کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، وہ ظلم یاد کر کے روتا ہے. کسی پر میں نے کوئی ظلم کیا ہے تو اس کو یاد کر کے روتا ہے. الغرض دنیا یہ دکھوں کی آماجگاہ ہے، دکھوں کا گھر ہے. اور دنیا یہ سعادت کی جگہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے سعادت قرآن میں دو ہی جگہ ذکر کیا ہے. ایک، اللہ نے ٹائم بتا دیا کہ سعادت آپ کو کب ملے گی. سعادت کا مطلب کیا ہے؟ گڈ فارچون، یعنی خوش نصیبی والا، نیک بختی والا. یہ نیک بختی کب ملتی ہے، کس کو ملتی ہے؟ اللہ نے دو ہی مرتبہ قرآن میں کہا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ. وہ کب ملے گی سعادت آپ کو؟ یوم یأتی لا تکلم نفس، جس دن کسی کو بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ کامیابی کا دن ہوگا، سعادت کا دن ہوگا. پھر اللہ نے فوراً یہ بھی بتا دیا کہ وہ سعادت والے لوگ کہاں جائیں گے. اللہ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو لوگ سعادت والے لوگ ہیں، خوش نصیبے والے لوگ ہیں، خوش بختی والے لوگ ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. تو دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ دنیا گزارنے کے لیے ملتا ہے، یہ اصل کامیابی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سورۃ الضحیٰ میں کہہ دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد اللہ تعالیٰ تم کو دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے وَنُودُوا، جب لوگ چلے جائیں گے، پکارے جائیں گے اللہ کے پاس، منادٍ، ایک پکارنے والا پکارے گا، اعلان کرے گا ان تصحوا، یہ جنت ہے، جنت میں تم صحت مند رہو گے، بیماریاں نہیں آئیں گی، گردوں کا درد نہیں، بی پی نہیں، شوگر نہیں، یہ کراہنا، تکلیف محسوس، پیٹ کا درد کچھ نہیں ہے. یہ جنت ہے. تصحوا، یہاں تم کبھی بیمار نہیں ہوگی. یہ جنت ہے جس میں تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. تو دنیا تو ویسے نہیں ہے. دنیا میں بہت ساری مصیبتیں، الم، دکھ، درد آ جاتے ہیں، لیکن جنت ہی ہے جس میں آپ اور ہم سکون پائیں گے، جس میں کہیں گے یہ جنت ہے جس میں تم ہمیشہ زندہ رہو گے. موت کا خوف تمہیں نہیں ستائے گا، موت کے خوف کو لے کر تم پریشان نہیں ہوگے. خالدین فیہا ابدا، یہ جنت ہے جس میں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے. یہ جنت ہے جس میں تم نعمتوں میں رہو گے، تمہیں کوئی دکھ درد نہیں محسوس ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما.
یہ جنت ہے جس میں کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں ہوں گی، جس میں صرف سلام سلام کے الفاظ ہوں گے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے۔ جیسے بھی آپ ہوں، بہت سارے ہیں، اس میں کچھ دکھ جو سہنے والا ہوتا ہے وہ آپ کا دل ہوتا ہے، میرا دل ہوتا ہے، جو ریسیور ہے، جو دکھوں اور درد کو لیتا ہے، اور وہ دل یا تو شیطان کا عرش ہوتا ہے یا تو رحمان کا عرش ہوتا ہے۔ آپ کیسے اس مشکلوں کو اپنے دل پر لیتے ہیں؟ وہ دکھ کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی غلط ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کریں، آگ جلائی جائے یا وہ جو گرجا گھر میں جو گھنٹی لگتی ہے اسے لگایا جائے۔ اللہ کے نبی پریشان تھے، یہاں تک کہ فرشتے نے خواب میں اذان کے کلمات بتلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف دور ہو گئی۔ جیسے کسی عالم کی، مفتی کی تکلیف ہوتی ہے، کوئی سوال کر لیتا ہے، شیخ اس کا جواب کیسا؟ ہم گھنٹوں قرآن و حدیث ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اسے کیا جواب دیں، یہ ہمارا ٹینشن ہے۔ کبھی اس مسجد کا ذمہ دار ہے، اسے فکر ہوتی ہے کہ ہم اور اچھی سروس کیسے دیں، نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، اور بہتر سروس۔ یہ بھی ایک الجھن ہے، یہ بھی ایک سوچنے کا انداز ہے۔ الگ الگ تکلیفیں ہیں، الگ الگ دکھ ہیں جو انسانی زندگی میں انسان کو محسوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ہم آج کے اس جمعے کے خطبے میں سننا چاہ رہے تھے کہ اس کا علاج شریعت ہمیں کیا بتلاتی ہے۔ یہ تو بات ہمارے سامنے صاف ہو گئی کہ تکلیفیں اپنی جگہ ہیں۔ عمر کا کوئی بھی آدمی ہو، بچے سے لے کر جوان سے لے کر بوڑھا، مرد، عورت، سب کی اپنی اپنی تکلیفیں اپنی جگہ ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ مجھے کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، ہرے بھرے ہیں، کیا ابھی تکلیف نہیں رہنا ان کو۔ میں آپ کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھے دکھتے ہیں۔ کون کتنا اچھا ہے اسے معلوم ہے، اس کے رب کو معلوم ہے۔ وہ راتوں کی تنہائیوں میں کیسے روتا ہے، کیا اس کی تکلیفیں ہیں، وہ اللہ ہے جو سمجھتا ہے، عالم اور خبیر ہے۔ ہم تو ظاہر دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، ہم تو صرف ظاہر دیکھتے ہیں، نہ میں آپ کا باطن دیکھتا ہوں نہ آپ میرا باطن دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاتی ہیں کہ ساری پریشانیوں کو آپ ایک پریشانی بنا لیں، وہ آخرت کی پریشانی۔ جیسے کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا توحید الہموم، پریشانیاں اپنی جگہ ہیں۔ عربی میں غم، دکھ، درد کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، ہم، کرب، حزن، اور اسی طرح بہت سارے اور بھی الفاظ جو دکھ درد کے لیے بتائے گئے ہیں۔ کہا کہ آپ سارے پریشانیوں کو بھول جائیں، ایک ہی پریشانی کو رکھیں کہ آخرت میں میری نجات ہوگی، آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیے، لیکن عمل بھی کرتے جائیے۔ صرف امیدوں پر جنت نہیں ملتی، صرف آس اور امید پر جنت نہیں ملتی ہے، جنت عمل پر ملتی ہے اور اللہ کے کرم سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نوازش سے ملتی ہے۔ بھلے آدمی کتنا بھی عمل کرے، نوازش نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو تو پھر مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اپنے عمل کے بربوتے پر جنت میں جا نہیں سکتا مگر یہ کہ الا ان یتغمدنی اللہ رحمت ربی، مگر یہ کہ میرے رب کی رحمت مجھے اپنے آغوش میں نہ لے لے۔ تو پہلی بات ہم نے آپ کو یہ بتائی کہ سارے غموں اور دکھوں کو آپ کمپریس کر لیں، ایک ہی غم بنا لیں، وہ آخرت کا غم۔ اٹھتے بیٹھتے، جو صحابہ کرام کے پاس تھا، کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی حشر میں آپ ہم کو کہاں ملیں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی، اللہ تبارک آپ کی سفارش ہم کو کیسے ملے گی؟ یہ آخرت کا غم تھا۔ سارے صحابہ کو یہ فکر تھی کہ جنت تک وہ پہنچ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ان کو نصیب ہو جائے۔ اسی لیے حدیث میں بتایا گیا من كانت الدنیا من كانت الآخرة همه من كانت الآخرة همه
जिसकी फिक्र आखिरत की फिक्र हो। मैं मानता हूं, आप जानते भी हैं कि आज हमारे दिलों में हजारों फिक्र हैं, बहुत ज्यादा फिक्र हैं, कई फिक्र हैं। महीना आता है तो किराए घर वालों की अलग फिक्रें हैं, जॉब करने वालों की अलग फिक्रें हैं, और जब स्कूल खुलते हैं, कॉलेज खुलते हैं तो बच्चों की तालीम को लेकर, स्कूल की फीस को लेकर लोगों की अलग फिक्र हैं। कई अफकार हैं, हुमूम हैं जो आपकी मेरी कमर तोड़ रहे हैं। ये चीजें मुसल्लमा हकीकत हैं, सही हैं, लेकिन इलाज हमारे पास है। नबी ने बतलाया है कि इलाज कैसे उसके किया जाए। कहा कि मन कानतिल आखिरतु हम्मो, आखिरत को आप अपनी फिक्र बनाएं, आखिरत में नजात को आप अपनी फिक्र बनाएं। जमा अल्लाहु लहू अम्रा, अल्लाह आपके सारे मामले को जमा कर देगा। कोई मामला परागंदा नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं, आप सर के बाल नहीं खींचेंगे, लेकिन शर्त है कि आप आखिरत को अपना मरकजी फिक्र बना लें। जमा अल्लाहु लहू अम्रा वजअल अल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही, अल्लाह ताला तवंगरी, बेनियाजी आपके दिल में पैदा कर देगा। आपके दिल में एक बेनियाजी आ जाएगी। रूखी सूखी खाएंगे लेकिन आप इत्मीनान से रहेंगे, मामूली घर में रहेंगे लेकिन आप इत्मीनान से रहेंगे। वजअल अल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही, अल्लाह आपके दिल में तवंगरी पैदा कर देगा, बेनियाजी पैदा कर देगा। वअततहु दुन्या वहिय रागिमा, दुनिया आपके कदम चूमेगी। ये नबी का वादा है। दुनिया आपके पास आएगी, लेकिन आखिरत की फिक्र को आप अव्वलियत दें। सबसे पहले आखिरत के बारे में सोचें। सारे अफकार अपनी जगह हैं, लेकिन आखिरत की फिक्र आपके पास हो। कहा कि दुनिया आपके पास आएगी। इसके बरखिलाफ वमन कानति दुनिया हम्मो, लेकिन जो आदमी दुनिया की फिक्र में लगा रहेगा, बहुत सारे हैं, आप उनसे बात करें, कोई भी बात करें, खींच कर वही ले जाएंगे। कभी शेयर मार्केट में ले जाएंगे, कभी इधर मार्केट में क्या रेट है, इसका क्या रेट है। दीन की बात रहेगी लेकिन खींच कर आपको उधर ही ले जाएंगे। तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदा कहता है माली माली, मेरा माल, मेरी प्रॉपर्टी। कहा कि ये बंदे की आदत है, अगर हमेशा दुनिया ही उसकी ये हो तो कहा फर्रक़ल्लाहु अलैहि अम्रा, अल्लाह ताला उसके सारे मामले को बिखेर देगा। ताने बाने समझ में नहीं आएंगे, कहां से मामले को समेटें उसकी समझ में नहीं आएगा। अल्लाह ताला सारे मामलात को एकदम परागंदा कर देगा। इतना टेंशन, इतनी परेशानी कि सब कुछ होने के बावजूद वो परेशान होगा। फर्रक़ल्लाहु अलैहि अम्रा वजअल अल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि, अल्लाह फकीरी और मोहताजी को उसकी दोनों आंखों के बीच में लिख देंगे। कितना भी हो, कैसे भी हो, लगेगा कि बड़ा परेशान इंसान है, बड़ा परेशान इंसान है। वजअल अल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि वलम यअतिही मिन दुनिया इल्ला मा कुतिब लह, लेकिन इतनी सारी परेशानियों के बावजूद दुनिया उसे उतनी ही मिलेगी जितना अल्लाह ने उसके लिए लिखा है। आप समझ सकते हैं, आप जितनी मेहनत दुनिया के लिए करते हैं, मैं जितनी मेहनत करता हूं, उससे ज्यादा करने वाले हैं। 24 घंटे में 2 घंटे सोने वाले भी हैं, लेकिन उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने लिखा है। कतब अल्लाहु मकादीर अल खलाइक क़ब्ल 50 अल्फ सना, अल्लाह ने मखलूक की तकदीरें लिख दी हैं आसमान और जमीन के पैदा करने से 50,000 साल पहले। पहली चीज जो मैंने आपके सामने बताया कि तौहीदुल हुमूम, इन सारी परेशानियों को आप एक परेशानी बना लें, आखिरत की फिक्र। एक दूसरा इलाज जो नबी ने बताया है जिक्र है। जिक्र, अल्लाह अकबर, इसमें बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, मुझे याद करो मैं तुमको याद करूंगा। सीधी सीधी बात, छोटी सी आयत है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा।
आपकी परेशानियों में अल्लाह आपको याद करेंगे। अल्लाह ताला कितनी मर्तबा आपका ख्याल रखते हैं, क्या आप इतनी मर्तबा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ने जितनी नेमतें आपको और मुझे दी हैं, उन नेमतों का शुक्र अदा करना तो दूर की बात, उन नेमतों को तुम गिन भी नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते कि अल्लाह ने कितनी नेमतें आपको दी। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी एक हदीस है, आप इसे गौर से सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा असाब अहदन, अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई टेंशन है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, वला हजन, कोई जिसे ग्रेफ जिसे कहते हैं, कोई गम है, फकाल, वो ये दुआ करता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं। ये दुआ वो करता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व बनु अब्दिक, मैं तेरे बंदे का बेटा हूं, व बनु अमतिक, तेरी बंदी का मैं बेटा हूं, नासियती बियदिक, या अल्लाह मेरी पेशानी तेरे हाथ में। अल्लाह ताला से वो कहता है, नासियती बियदिक, हमारी पेशानी अल्लाह ताला के हाथ में। मैं एक जरूरी बात आपको इस हदीस के मुकम्मल करने से पहले एक जरूरी बात आपको बता देना चाहता हूं। जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, गौर से सुने। ये गलत आदत जो मैंने महसूस किया और हदीस पढ़ा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तदऊ अला अंफुसिकुम वला अला औलादिकुम। अल्लाह के नबी से फरमाया कि तुम अपने आप पर बद्दुआ ना करो। क्या कहा? तुम अपने आप पर बद्दुआ ना करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने आप पर बद्दुआ ना करो, ना अपने बच्चों पर बद्दुआ करो, ना अपने माल पर बद्दुआ करो। बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं, बच्चे से मैयत डाल डालूंगा, बच्चे को, अपनी औलाद को कहता है। अरे क्या तू समझता भी है कि जबान से क्या कह रहा है? अपने बच्चे के लिए मैयत क्या होता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसे कैसे अल्फाज है। कभी आदमी अपने लिए मौत की दुआ करता, ये दुनिया में बस हो गया, मैं चलेगा तो अच्छा रहा, आदमी ऐसे बोलता है। कभी अपनी मौत की दुआ, कभी बच्चे की पर बदुआ, कभी कोई चीज है, कोई घर है, कोई गाड़ी है, इस पर बदुआ। अल्लाह के नबी से फरमाया कि ऐसा मत करो, अपने आप पर बददुआ ना करो, अपनी औलाद पर बददुआ ना करो, अपने बच्चों पर, अपनी माल पर बददुआ ना करो। मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि जिस घड़ी में तुम ये कह रहे हो वो कबूलियत की दुआ हो, अल्लाह तुम्हारी बददुआ तुम्हारे बच्चे के हक में कबूल फरमा दे। तो मैंने शेख साहब से किसी ने सवाल किया, तो वो सवाल में पढ़ रहा था कि सवाल करने वाला मुझे फोन करके रो रहा था, मखलूम, बहुत सवाल पूछने से ज्यादा उसके रोने की आवाज आ रही थी। तो उसने कहा कि मैं मेरी बीवी को हमेशा बद्दुआ देता था, तू मर जा, तेरी सूरत नहीं बताना। और बीवी भी मुझे कहती थी कि मुझे आपकी बद्दुआ लेकर बड़ा डर लगता है। लेकिन हुआ वही जो अल्लाह ने चाहा, बीवी बीमार हुई और दुनिया से चली गई। और गई तो गई, दो छोटे बच्चे, 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा छोड़ गई। बच्चे रो रहे हैं, कह रहे हैं कि अम्मी कहां है, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हर किसी को बताऊं कि ये अल्फाज जबान से ना निकालें, ना अपने बच्चों के हक में, ना माल के हक में, ना अपने आप के हक में। अल्लाह ताला की कबूलियत के औकात होते हैं। सुना आपने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमतें और बरकतें आप पर हो। अल्लाह के नबी ने उम्मत को कैसे बता दिया, ला तदऊ अला अनफुसिकुम, बद्दुआ के अल्फाज हरगिज इस्तेमाल ना करो। ये जरूरी बात थी जो मैं आपको सुना देना चाहता था। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी बातों से महफूज रखे। अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियां अता फरमाए। चलिए हम सुनते हैं, इसी हदीस को हम मुकम्मल कर लेते हैं। कहते हैं कि इस दुआ में यही बात है, नासियती बियदिक, या अल्लाह मेरी पेशानी तेरे हाथ में, मादिन फी हुक्मुक,
یا اللہ میرے اندر تیرا فیصلہ لاگو ہونے والا ہے, میری زندگی میں جتنے فیصلے لاگو ہوں گے تیری ہی حکم سے لاگو ہوں گے. عدل فی یا قضاؤک, یا اللہ میری زندگی میں جو بھی تو فیصلہ کرے گا تیرا عدل ہے. تو پیٹ بھر کھلائے تو تیرا عدل ہے, تو بھوکا رکھا ہے تو بھی تیرا عدل ہے, تو خوشحال رکھے تو غمگین رکھے, سب تیرا عدل ہے, تیرا انصاف ہے. پھر وہ آدمی دعا کرتا ہے, اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک, یا اللہ ہر اس نام کو لے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نام سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے, جو نام تو نے اپنے رکھے ہیں. او علمتہ احدا من خلقک, یا اپنے بندوں میں سے کسی کو تو نے سکھلایا ہے. او انزلتہ فی کتابک, یا کسی کتاب میں تو نے اس نام کو بیان کیا ہے. او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علمک الغیب عندک, یا اللہ تو نے بعض نام اپنے غیب میں رکھ لیے ہیں, کسی کو نہیں پتا. جیسے بہت سارے لوگ زندگی بھر اسم اعظم ڈھونڈتے ہیں, ارے اسم اعظم کیا ہے, اسم اعظم کیا ہے. اللہ آپ سے ہی نہیں پوچھے گا کہ اسم اعظم کیا ہے, تمہیں پتا کہ نہیں پتا. اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے ذکر کیا کہ نہیں کیا. آپ اللہ کے جتنے نام ہیں, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, جتنے اچھے نام ہیں ان ناموں کو لے کر دعا کرو. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری, یا اللہ قرآن کو میرے دل کا بہار بنا دے, باغ بنا دے, اور میرے سینے کا نور بنا دے. تو اس میں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان وجلا حزنی, یا اللہ میرے غم کا علاج بنا دے. وذهاب ہمی, میرے دکھوں کو دور کر دے. الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ, اللہ اس کے غم کو دور کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, یہ نبی نے کہا ہے. وَأَبْدَلَهُ مَكَانًا فَرْحًا, اللہ اس کی خوشیوں, اس کے غموں کو خوشیوں سے بدل دیتے ہیں. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَعَلَّمَهَا, تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی اتنی پیاری دعا ہے, کیا ہم ایک دوسرے کو نہ سکھائیں؟ اللہ کے نبی سے فرمایا بلا, کیوں نہیں, لمن سمعها ان يتعلمها, جو بھی سنے گا وہ یاد کر لے گا. یہ اتنی پیاری دعا ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جو بھی اس دعا کو سنے گا یاد کرے گا زندگی میں بار بار پڑھے گا. میں نے سنا دیا, آپ نے سن لیا, جو یاد کرے اس کا بھلا, جو یاد نہ کرے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. کوشش کریں. اسی طرح ایک تیسرا علاج اس میں بتایا ہے, الاکثار من الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غموں کے علاج کے بارے میں بہترین دوا جو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. درود مسنون, وہ درود نہیں سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا, وہ درود نہیں. درود ابراہیم میں جو دعا بتائی گئی ہے آپ اس بار بار پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علی واحدہ, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا, صلی اللہ علیہ عشرہ, اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل کریں گے, اور اللہ اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھیں گے, 10 گناہ اس کے مٹھیں گے. ورفع 10 درجات, اور 10 درجات اس کے بلند ہوں گے, اور وہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب ہوگا. اور کسی صحابی کو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نبی میں صرف دعا میں آپ پر درود بھیجوں, اپنے لیے کچھ نہ مانگوں تو کیا ہوگا؟ کہا کہ اذن تکفی ہمک, یہ ہوگا کہ سارے غم تیرے دور ہو جائیں گے. وَيَغْفَرْ لَكَ ذَنْبُكَ, تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. دوستو, عزیزو, ماں اور بہنوں, یہ چند باتیں تھیں. وہاں ویسے اس کتاب میں 17 باتیں بتائی گئیں, میں نے صرف 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان 3 باتوں پر بھی اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. جہاں تک ذکر کی بات ہے, ذکر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم دور کرنے کا جو ذکر, جو دعائیں بتلائی ہیں, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سارے گھر والوں کو بٹھایا, اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا بتلائی, اور ساری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا.
یا مختصر یا ذل جلال والاکرام، اتنا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اتنا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا ذل جلال والاکرام پڑھیے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، معنی سمجھ کے پڑھیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والحزن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یہ ساری دعائیں ہیں جو آپ کو شیطان سے بچاتی ہیں، آپ کو خوش رکھتی ہیں، آپ کا سارا گھر خیر و برکت والا ہوتا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، اسے ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ یہ دعائیں پڑھی جائیں لیکن گھر میں معصیتیں اور گناہ نہ ہو۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین نے دیکھا کہ نبی بڑے غمگین ہیں، پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ بولا کہ جبریل نے آنے کا وعدہ کیا، نہیں آئے۔ بعد میں خیال آیا کہ وہ ادھر چارپائی کے نیچے کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بولا اس کو وہاں سے نکلوایا۔ اس کے بعد جب جبریل آئے تو جبریل سے پوچھا کہ جبریل کیا بات ہے، کل آپ نے آنے کا وعدہ کیا تھا، نہیں آئے؟ بولا کہ بات ایسی نہیں تھی، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو، تصویر ہو۔ اگر ہمارے گھروں میں غیبتیں ہوتی ہوں، 24 گھنٹے وہ اسکرین چلتا ہو، یا آج تو لوگ اسمارٹ ہو گئے ہیں، اسکرین کم دیکھتے ہیں، ہاتھوں کی اسکرین زیادہ دیکھتے ہیں، تو ایک کی جگہ آج 5 اسکرین چلتے ہیں، تو ایسے گھروں میں ہم اللہ کی رحمت کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ اسے تھوڑا کم کریں، کوشش کریں گھر میں خیر و برکت کے لیے یہ ساری چیزیں، میوزک، یہ سارے گانے بجانے تھوڑے کم ہوں، غیبتیں کم ہوں، تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں اترے، بیماریاں ہمارے گھروں سے دور بھاگے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ الہ العالمین جتنے کمزور ہیں، بےکس ہیں، مجبور ہیں، سب کو اپنے خزانے سے عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کے کونے کونے میں جتنے لوگ تیرے دین کے غلبے کے لیے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کی حوصلہ افزائی فرما، یا اللہ ان کو ہمت دے، طاقت دے، حوصلہ دے، یا اللہ ان کی غیبی امداد عطا فرما، یا اللہ ان کے لیے وسائل پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ تمام لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔